बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन को अपने घर इफ्तार डिनर पे जमा किया, तो उनके हिसाब से ये बड़ा ज़बरदस्त अपोजिशन का इज्तिमा रहा, जिसमें हुकूमत गिराने के बड़े मशवरे किए गए, बड़ी प्लानिंग की गई। ताहम फौरी तौर पर तहरीक चलाने का कोई ऐलान सामने नहीं आ सका। उसमें यह तय पाया कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में एक APC ईद के बाद बुलाई जाएगी, जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिस तरीके से एहतजाज करना है उसका फ़ैसला करेगी। देखते हैं वो APC क्या रंग लाती है। बहरहाल इस इज्तिमा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इफ्तार डिनर में बहुत से चीज़ें सामने आईं, बहुत से मामलात क्लियर हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ नवाज़ शरीफ के बाद और मियाँ शहबाज शरीफ के बाद किसके हाथ में होगी, इसका इजहार इस इफ्तार डिनर में हो गया। उसमें मरियम नवाज़ बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करती हुई नज़र आई, और यही लगता है कि आइंदा के मामलात, सियासी मामलात मुस्लिम लीग नून के हवाले से मरियम नवाज़ मुल्क में तय करेंगी, जबकि शहबाज फैमिली, जिसकी नुमाइंदगी हमज़ा शहबाज शरीफ करते रहे हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, वो थोड़ा सा साइड लाइन के ऊपर होते नज़र आए इस इज्तिमा में। और वो ना सिर्फ ये कि साइड लाइन पे नज़र आए, वो काफ़ी हद तक मायूस भी थे जिस तरीके से वो बैठे हुए थे। और मरियम नवाज़ की वहाँ पे पूरी पजीराई हुई और उनके फ़ैसले को, उनके कहने को, उनकी सोच को, जो कुछ उनका बयानिया था उसको ज़्यादा अहमियत दी गई। तो इस APC जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत बड़ा डिनर दिया, इसको हर पार्टी, अपोजिशन की पार्टी जो इसमें शामिल थी, अपने तौर के ऊपर इसको कामयाबी से ताबीर कर रही है। और वाकई उनके नुक्ता नज़र से ये एक कामयाबी भी है। बड़ी बड़ी पार्टियां वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ एक देखने की है, सोचने की है कि पाकिस्तान में इससे कबल तक, बल्कि बहुत पहले तक 2 पार्टी सिस्टम था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये बारी बारी इक़्तिदार में आती रही हैं। तो तीसरी पार्टी इनमें पूरी क़ुव्वत के साथ तहरीक इंसाफ अमर्ज हुई। तो ये 3 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की सियासत में बहुत आगे थीं। तो अब ये नज़र आ रहा है, बल्कि अमली तौर पे अब भी 2 पार्टी सिस्टम ही है। उसमें अब एक तहरीक इंसाफ है और दूसरी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी आप उसको कह लें, क्योंकि ये दोनों जमातें इस तरीके से मुत्तहिद हो गई हैं, यकजा हो गई हैं, ये लगता है कि एक पार्टी ही है। बहरहाल 2 पार्टियां तो हैं ये, तो इनका इत्तेहाद जिस तरीके से हुआ है, इसका नाम तो यही रहेगा। मुस्लिम लीग नून अपनी अलग शनाख्त रखेगी, पीपल्स पार्टी अपनी अलग शनाख्त रखेगी। बहरहाल अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं तो यही पार्टियां फिर एक ग्रैंड अलाइंस में शामिल होकर मुकाबला करेंगी तहरीक इंसाफ का। ये इसमें 2 पार्टी सिस्टम फिर हो गया, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी अपोजिशन की मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिलके इसको, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का नाम दिया जाए, तो इसको इन पार्टियों के सरकर्दगा लोग या इनके जो हॉक्स किस्म के हामी हैं वो उसको पसंद ना करें, ना सिर्फ पसंद ना करें बल्कि उनके लिए शायद ये नाकाबिले बर्दाश्त भी ना हो। ताहम ये भी एक हकीकत है कि कल तक मुस्लिम लीग नून के लिए पीपल्स पार्टी नाकाबिले बर्दाश्त थी और पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाकाबिले बर्दाश्त थी, और दोनों के एक दूसरे की क़यादतों को करप्ट तरीन करार देने के बयानात रिकॉर्ड पर हैं, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड पर हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए वो रिकॉर्ड पर हैं। तो बहरहाल
حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. کل ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو. بہرحال آج کی صورتحال یہ ہے کہ پوری اپوزیشن تحریک انصاف سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے اس حکومت کو گرانا پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے. وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف پورا زور لگاتی رہی مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. اگر کامیاب ہو سکی تو میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دینے میں کامیاب ہو سکی اور ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالنے اور سزا دلوانے میں کامیاب ہو سکی. اور اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ کس کا نام ہے؟ پاک فوج کا نام اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ گردانا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے. تو بہرحال مسلم لیگ نون اپنی جگہ کے اوپر ایک طاقت ضرور ہے. اس کی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک انصاف کہاں تک گئی کہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے. عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس سے غلط فیصلہ کسی بھی لیڈرشپ کا نہیں ہو سکتا. جو عمران خان نے اپنے ہی ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی، خود ٹیکس جمع نہیں کرائے اور لوگوں کو بھی ٹیکس جمع کرانے کے لیے کہتے رہے. تاہم یہ الگ معاملہ ہے کہ کسی نے ان کی بات کے اوپر دھیان نہیں دھرا اور وہ سول نافرمانی کی تحریک پورے طرح سے مکمل طریقے سے ناکام ہو گئی. بہرحال عمران خان دھنوں سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا کچھ نہ بگاڑ سکے. تاہم میاں نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر یا نااہل قرار دلانے کے لیے وہ جس حد تک گئے، پاناما کیس شروع ہوا اس کی وجہ سے میاں نواز شریف نااہل ہو گئے. بہرحال حکومت نے مدت اپنی پوری کی، پورا زور لگا لیا تحریک انصاف نے ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، لیکن حکومت کا خاتمہ تو نہ ہو سکا. لیکن وہ مقصد انہوں نے ضرور حاصل کر لیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. نہ صرف اقتدار سے الگ ہونا پڑا بلکہ ان کو سزا ہوئی اور جیل بھی جانا پڑا. آج بھی وہ جیل میں ہیں. مریم نواز کو بھی سزا سنائی جا چکی ہے، انہوں نے کچھ عرصہ قید کاٹی، اس کے بعد وہ ضمانت پہ یا ان کی فیصلہ معطل ہوا، اس وجہ سے وہ باہر ہیں جیل سے. اور کل کی افطاری میں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اس حد تک اکثریت ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو صرف چند ووٹوں کی برتری حاصل ہے. ان کو 5 یا 6 ووٹ آپ کہہ لیں. اگر کل تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آتی ہے تو یقینی طور کے اوپر بہت مشکل ہوگا حکومت کا بچنا. چند ووٹوں کے فرق سے شاید حکومت بچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ناراض لوگ اور اس کے حامی جو حکومت کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خفیہ ووٹنگ میں وہ بھی اپوزیشن کا ساتھ دے دیں. تو تحریک عدم اعتماد کی ضرورت اگر ہو تو کامیابی اگر اس میں ہوتی نظر آ رہی ہو تو اپوزیشن ہو سکتا ہے اس طرف جائے. بہرحال پاکستان میں ایسی تحریکیں عموماً ناکام ہوتی ہیں. بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون نے 90 کی دہائی میں 90 کی دہائی نہیں بلکہ 88 میں جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی تھی، پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی، تو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی گئی تھی جو فلاپ ہو گئی. حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا کوئی آسان نہیں ہوتا. بہرحال اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ دونوں مل کے یہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، اپنے ارکان کو مستعفی کروا لیں، تو اس حکومت کے لیے دوبارہ وسیع پیمانے کے اوپر الیکشن کرانا ناممکن ہو جائے گا اور ان کو پھر معاملات عام انتخابات کی طرف جاتے ہوئے یقینی طور کے اوپر نظر آئیں گے. ذرا یہ تحریک انصاف کی طرح کا ہی فیصلہ کر کے دیکھیں جیسے تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے. تاہم وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. تو اگلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اگر
اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو یہ مرکز سے جائے گی تحریک انصاف، اور صوبوں سے بھی ان کی حکومت پھر ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ سندھ میں بھی جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے تحریک انصاف کی حکومت، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، وہی فارمولہ جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے وہی فارمولہ پھر سندھ حکومت کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہاں بھی پھر سندھ کی حکومت بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو بھی ان طاقتوں نے آگے لانے میں کردار ادا کیا ہوگا جو تحریک انصاف کو آگے لے کے آئی ہیں۔ تو مرکز سے، پنجاب سے اور خیبر پی کے سے اگر تحریک انصاف کی حکومتوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو سندھ سے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اسی طریقے سے جاتی رہے گی۔ تو پیپلز پارٹی کی حت الوسع کوشش ہے کہ وہ سندھ کا اقتدار اس کے پاس رہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جائز یا ناجائز جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ اس حکومت کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، سندھ میں وہ حکومت میں رہنے کے لیے جس حد تک بھی جا سکتا ہوا وہ ضرور جائیں گے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ذرا سوچ لیں، یہ ذرا دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف جیل کے اندر ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے، مرکز سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، مریم نواز کے وہ بھی کنوکٹڈ ہیں اور کسی وقت بھی ان کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے، وہ جیل جا سکتی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کو این آر او نہیں ملتا، میاں نواز شریف کو این آر او نہیں ملتا، میاں شہباز شریف کو این آر او نہیں ملتا، تو جیل تو وہ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، یا کچھ ان کے لیڈر جو جیل سے باہر ہیں وہ بھی اندر جا سکتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس بطور پارٹی کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ یہ کتنی مخلص ہوگی۔ وہ تو ان کی قیادت کرپشن کے الزامات میں، کیسز ان کے اوپر ہیں، کیسز کی زد میں ہے، جیلوں میں ہے۔ تو یہ اب جو تحریک چلائیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ آصف علی زرداری جیل جانے والے ہیں، فریال تارپور جیل جانے والی ہیں، بلاول بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو مسلم لیگ نون کیا پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے اس حد تک آگے جا چکی ہے یا جا رہی ہے کہ ان کے مقدمات وہ ختم کروا لیں تحریک چلا کے؟ تو یہ کچھ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ تو اس جو خبر ہے اس کا عنوان میں نے واقعی رکھا ہے غداروں کا اجتماع۔